السلام علیکم، میں محمد مالک۔ ایران امریکہ جنگ بہت ہی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ پچھلے کچھ دنوں میں اب لگ رہا ہے کہ جو ڈپلومیسی تھی اس کی ونڈو بہت تیزی سے بند ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ اگر ان کو قطر، سعودی عربیہ اور یو اے ای کے سربراہان کی بات نہ ہوتی تو شاید وہ 1 گھنٹہ پرے تھے فیصلہ کرنے کے جنگ دوبارہ شروع کر دی جائے۔ انہوں نے کہا بہت خطرناک مائنڈ کے لوگ ہیں ایران کے، ان سے شاید اب بات چیت نہ ہو سکے، میں آخری موقع دے رہا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب یہ کتنے دن چلے گی تو انہوں نے میکسیمم 4-5 دن کا اندیا دیا۔ پہلے بھی دھمکیاں آتی تھیں، پہلے بھی باتیں ہوتی تھیں، ہر باری ٹرمپ پیچھے ہٹ جاتے تھے، لیکن اس بار جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لگ یہ رہا ہے کہ واقعی یہ شاید ایک اب کروشل ٹائم پہ ہو، کیونکہ اب ایران والے سمجھتے ہیں کہ ان پہ ایک بھرپور حملہ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اسرائیل اور امریکہ کا خیال یہ ہے کہ اگر ایک بھرپور لمیٹڈ حملہ کیا جائے تو ایران واپس نیگوشیشن ٹیبل پہ آ جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا، سنیے ذرا۔ You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. They want to have a nuclear weapon to blow up the Middle East and to blow up, frankly, the world. It's not going to happen. Russians know. How long did they know that you were planning the Gulf War? They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I never tell anybody when. You're in constant contact. I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And no, I had made the decision. So they called up, they had heard I made the decision. They said, "Sir, could you give us a couple of more days? Because we think they're being reasonable." How long is it days for Iran to come? Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they're extremely radicalized. These are not people like when I deal with you. You're a very nice guy. These are people that are seriously radicalized. کلیئرلی ٹرمپ اب فرسٹریٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی پیشنس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ خیر اس پہ بات کریں گے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو خبریں اب نکل رہی ہیں وہ پاکستان میں بڑی پریشان کن ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ طے پا رہا ہے کہ 1100 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، 259 بلین، تقریباً 260 ارب پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سی شرائط ہیں جو مانی جا رہی ہیں۔ جو اب سبسڈیز تھیں پیٹرولیم سیکٹر میں وہ بالکل ختم کر دی جائیں گی۔ 166% کے ٹیکس ہیں پہلے، قریباً آدھی پاپولیشن ہماری سطح غربت سے نیچے ہے، 44% تو بالکل ہی غریب سے غریب تر ہیں، اور غریب بھی ملا لے تو یہ 50% پلس ہی ہو جاتا ہے۔ لوگ پہلے ہی بالکل لوگوں کا گھر چلانا ناممکن ہوا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کی باتیں سنیں تو وہی باتیں ہیں، اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ آج سے نہیں بیٹھی، 1.5 سال سے نہیں بیٹھی ہوئی، یہ 24 کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ 2022 سے یہی گورنمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کمپوزیشن چینج ہوتی رہی، کبھی ہم اس کو پی ڈی ایم 1 کہتے تھے، کبھی پی ڈی ایم 2 کہتے تھے، لیکن وہی وزیر اعظم ہیں، وہی ان کی کابینہ ہے معمولی رد و بدل کے ساتھ۔ تو یہ دیکھا جائے تو 4-5 سال ہو گئے ان کو حکومت میں۔ یہ کیا اسٹیبلائزیشن کا منترا ہے یا نالائکیاں ہیں ڈپارٹمنٹس کی؟ ٹیکس 3-4 سال سے اپنے ٹارگٹ مس کر رہا ہے، ہر چیز میں آپ دیکھیں کوئی ایفیشنسی گورنمنٹ کی نہیں بڑھی، نقصانات میں اضافہ ہے، اکانومی ایک سلائیڈ کے اندر ہے۔ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ ابھی قربانی تو ہو رہی ہے تھوڑے دنوں میں 27 کو، لیکن جب پہلی کو آئے گا، پہلی یا 5 کو کہہ رہے ہیں بجٹ، تو کیا اس دن ہم لوگوں کی قربانی ہوگی؟ یہ میرا خیال ہے زیادہ ارجنٹ میٹر ہے، کیونکہ اس کا ہم سب کی روزمرہ زندگی تو دور کی بات ہے، ہمارا اب سروائیول اس ملک میں لوگوں کا خطرے میں آ گیا ہے۔ کہاں جیے؟ اس پیٹرول اگر اس میں اور اضافہ ہوتا ہے تو شاید لوگوں کے پاس پیٹرول گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے، موٹر بائک کے لیے نہیں ہوگا، اتنا ہی ہوگا کہ اپنے اوپر ڈالیں، اہل خانہ پہ ڈالیں اور پھر کوئی مکتی حاصل کریں۔ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی ڈسکنیکٹ ہو گیا عام لوگوں سے، درد نہیں ہے عام لوگوں کا۔ خیر ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے کہ جو اکنامک فیاسکو چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے خرم شہزاد صاحب، ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمز، شہباز رانا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑی طرح واقف ہیں، اور محمد زبیر فارمر پرائیویٹائزیشن منسٹر اینڈ فارمر گورنر سندھ۔ میں آج بھی آپ کی خبریں دیکھ رہا تھا 3-4 دن سے، ساری اس پہ کر رہے ہیں۔
یہ ذرا مجھے بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے ایگری یہ کر رہے ہیں چیزیں کہ جی لیویز میں اتنا کر دیں گے ہم, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہماری ون آف دا لوئسٹ, اور وہ جو اضافہ بھی ہے وہ ٹیکس کو دوبارہ ٹیکس کر کے ہے. ایک تو ذرا بتائیں کہ تنخواہ دار طبقے نے پچھلے 1 سال 1.5 سال میں کتنا دیا ہے, ریٹیل نے کتنا دیا ہے, ایگریکلچر نے کتنا دیا. میں آج آپ کی خبر پڑھ رہا تھا کہ 0.3% انہوں نے خالی ایگریکلچر سے لیا ہے, اور اکانومی میں جی ڈی پی میں ان کا کتنا 24%, 25% کے قریب حصہ ہے. بالکل. یہ ذرا شہباز ذرا 1-2 کوئک دے, پھر ہم ان سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں تنخواہ دار طبقے کی تو بات ہی نہ کریں, یہ ان کو ایسی ان کو ایک مجھے وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو میں استعمال کروں, کیونکہ تنخواہ دار طبقے کو تو انسان یہ سمجھتے ہی نہیں. اگر انسان سمجھتے ہوتے کچھ اس کا خیال کر لیتے, کہیں سے بھی ان کو کوئی اسپیس نہیں ملتی تو تنخواہ دار طبقے کے اوپر ڈال دو. اس لیے میں اس کی بات اس طریقے سے نہیں کروں گا کہ ہمارے انہوں نے کیا حشر کر دیا ہے. جہاں پہ ان کو جانا چاہیے تھا اور یہ نہیں گئے, آپ کے تاجر, آپ کا جو زراعت کا شعبہ جو صوبائی معاملہ ہے آئینی طور پر, اور صوبوں نے پچھلے آپ کو پتہ بڑے فین فیئر کے ساتھ آئی ایم ایف نے ان سے شرط منوائی اور اس کو ایز اے وکٹری ڈکلیئر کیا کہ ہم نے صوبائی جو کلیکٹ نہیں کیا انہوں نے کلیکٹ وہاں پہ ہے کچھ نہیں. یہ وہ بڑے ایریاز ہیں جس کے اوپر ان کو جانے کی ضرورت ہے. اور کر کیا رہے ہیں آگے جانے کی, اب کیا ہو رہا ہے, پیٹرولیم لیوی ایک ایسا ٹیکس ان کے ہاتھ میں لگ گیا ہے جس کا یہ استعمال جو ہے بے دریغ کوئی کیش ریونیو ہے نا, کوئی کیش ریونیو ہے, کوئی ایف بی آر کی اس میں انیفیشنسی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی کرپشن کے چانس اس طریقے سے نہیں ہے. امیر ہے, غریب ہے, موٹر سائیکل والا ہے, رکشے والا ہے, گاڑی والا ہے, وہ آتا ہے تیل ڈلواتا ہے, ٹیکس آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. اور جو کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق 166% ٹیکسز ہیں پیٹرولیم مصنوعات پہلے, 166%, جس ملک کے اندر مہنگائی ون آف دا ہائیسٹ لیول کے اوپر, آپ کی بے روزگاری ون آف دا ہائیسٹ لیول کے اوپر, جو ان کی اپنی سرکار کی رپورٹس ہیں جو پلاننگ کمیشن نے جاری کی ہیں. انکم انیکویلٹی جو آپ کی آمدن کے اندر عدم مساوات ہے ون آف دا ہائیسٹ لیولز کے اوپر ہے. اس دوران آپ پیٹرولیم لیوی نہ صرف آپ اس کو بڑھا رہے ہو, 45% اس میں اضافہ ہو جیسے میں نے آپ لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا 9 ماہ میں, اور اگلے سال کا ہدف جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں 18% اگر پیٹرولیم لیوی کا ہدف اگلے سال زیادہ ہے. اور جو یہ اس وقت پرائس ہے اس پہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ کنزمپشن گرنا کم ہوگی. نہیں, میں ایک سوال کی طرف جاتا ہوں. یہ جو اب انہوں نے تقریباً 260 ارب 259 ٹو بی پریسائز, 260 کہنے کے لیے ایزی ہے, 260 ارب جو انہوں نے لیوی اور لگانی ہے, یہ کیا ان کا خیال ہے کہ ہمارا اکانومی پھیلے گی تو وہ زیادہ پیٹرول استعمال ہوگا تو وہاں سے ہم لیوی اکٹھی کریں گے, کہ اب یہ 18% کم از کم قیمتیں اور بڑھا کے کریں گے؟ بیکاز جو یہ اقدام ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں تو اکانومی شرنک ہوتی نظر آتی ہے. اگر شرنک ہوگی تو ڈیمانڈ بھی کانٹریکٹ ہوگی, تو پھر کیا یہ قیمتیں 17% سے زیادہ ہی بڑھا سکتے ہیں؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں نا, اس وقت اگر آپ پری وار سچویشن لے لیں, پری وار سچویشن میں کیونکہ یہ ٹیکس تو فکس ہے نا, آپ کی فکس ٹیکس آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اگر 100 لیٹر ملو گے تو 100 لیٹر کے برابر آپ کو ٹیکس مل جائے گا, پرسنٹیج تو ہے نہیں. آپ 50 لیٹر بیچو گے تو 50 کے مطابق مل جائے گا. جو پچھلی پری وار ان کی جو اکانومی تھی, جو اس وقت ریٹس تھے پیٹرولیم لیوی کے, اس کے اوپر ان کو کچھ 1470 ارب روپیہ ان کو ملنا تھا. اب قیمتیں تقریباً 60% بڑھ گئی اور آگے بھی بڑھ سکتی, خدا نہ خواستہ اگر جنگ پھیلتی ہے, کچھ اگر کرائسس والی صورتحال جاری رہتی ہے تو قیمت اور بڑھ جائے گی. اور حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جو کھپت ہے پیٹرول کی اور ڈیزل کی وہ کم ہوگی. اگر کھپت کم ہو گئی ہے تو پھر تو آپ کی 1470 ارب سے بھی کم کلیکشن ہونی چاہیے. تو اگر کھپت اتنی ہے, یہ کم ہو گئی ہے, اور ٹارگیٹ آپ نے رکھ لیا ہے 1727 ارب اور بڑھائیں گے, تو پھر آپ پیٹرولیم لیوی بڑھاؤ گے, ٹیکس بڑھاؤ گے, ٹیکس بڑھے گا تو قیمت بڑھے گی, اور زیادہ کنزمپشن کم ہوگی. پھر کیا کریں گے آپ؟ زبیر صاحب آپ کا ساتھ ہوں, میں خرم ویلکم ان دی اینڈ ٹو یو. میں چاہ رہا ہوں 2-4 سوال اکٹھے ہو جائیں so you can defend that. یہ جس حساب سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور آگے انہوں نے اور لیوی شیوی بھی اکٹھی کرنی ہے, تو پھر تو اب لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا, موٹر بائک پہ ڈالنے کے بجائے اپنے آپ پہ ڈالیں اور آگ لگا لیں. اور تو مجھے نظر نہیں آتا یہ اسٹیبلائزیشن والا یہ منترا زبیر کب ختم ہوگا. میں 5 سال ہو گئے سن ہی رہے ہیں, یہ جب بات ہوتی ہے ہم اسٹیبلٹی پہ ہے, اس کے بعد گروتھ میں جائیں گے. اگر اکانومی پیرلل گرو نہیں کرے گی تو پھر تو یہ خالی ٹیکس ایکسٹارشن والا سسٹم ہی چلتا رہے گا. لیکن مالک 2 طریقے ہوتے ہیں ٹیکس زیادہ کرنے کے, اور آپشن ہوتا ہے ہر حکومت کے پاس جس کا لانگ ٹرم ویو ہوتا ہے. وہ اکانومی کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, اس سے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, اس سے ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہو جائے, اس سے گروتھ ہوگی. اور دوسرا وہ ظاہر مشکل طریقہ ہوتا ہے, اس میں انتظار کرنا ہوتا ہے, اس میں پیشنس چاہیے ہوتا ہے, اس میں ہر کوارٹر کا کوئی ریزلٹ نہیں دینا ہوتا. جو آسان طریقہ ہوتا ہے جو یہ حکومت کرتی ہے کہ جو اکانومی کی طرف تو دیکھتے نہیں, لانگ ٹرم ویو ہے ہی نہیں, شارٹ ٹرم ویو لیتے ہیں. شارٹ ٹرم ویو میں کیسے ہے کہ جی آپ نے
40 रुपए आपने पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज कर दिया, आपको जब हदफ अपने 680 बिलियन रुपए कम है एज ऑफ अप्रैल, और ये भी रिवाइज टारगेट है जो लोअर टारगेट है अगेंस्ट द ओरिजिनल टारगेट ऑफ 14.1 ट्रिलियन, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन ये है कि आप और पेट्रोलियम लेवी, और आप जो 18% कह रहे हैं या 17% कह रहे हैं 260 बिलियन ओवर एंड अबव दिस ईयर, वो अभी एक 1.2 ट्रिलियन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो अभी 1.4-1.5 ट्रिलियन जाना है। वो अगले 2 महीने में 1.5 महीने में कैसे क्रैक्ड होगा, उसमें भी हम इजाफा देखेंगे। तो ओवर एंड अबव दैट वो किया जाएगा। एक ही इनको पता है कि पेट्रोल तो डलवाना है। चाहे मोटरसाइकिल वाले ने, शहबाज ने बड़ा अच्छा कहा कि चाहे वो 50 लीटर डले या 100 लीटर डले, उन्होंने 1.7 ट्रिलियन कलेक्ट करना होगा। 1.7 ट्रिलियन कलेक्ट करने के लिए वो इजाफा करते चले जाएंगे। आप ना डलवाएं, कंजम्पशन कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए, उन्होंने 1.7 ट्रिलियन कलेक्ट करना है। आई थिंक दे हैव पुअरली नेगोशिएटेड विद IMF। खुरम मेरे साथ एक और प्रोग्राम में थे, तो उसमें जब ये सवाल हुआ था, मैंने पूछा था कि पाकिस्तान में 61%, अब 60% कह सकते हैं, पेट्रोल इंक्रीज हुआ है, बांग्लादेश में 16% क्यों हुआ है? तो इन्होंने कहा वो बिकॉज वो अभी इलेक्शन से निकले और उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं, मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैज कंसिडरेशन फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। व्हाई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हियर हैज नो कंसिडरेशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? आई मीन इट इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन। बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश IMF प्रोग्राम में वो कैसे समझा लेते हैं IMF को? हम क्यों फेल कंसिस्टेंटली होते हैं, लेकिन जहां हमने ऐशो आराम की चीजें करनी होती हैं, जिस तरह आप बार बार जिक्र करते हैं जहाज लेने का और दूसरे अखराजात करने, उधर हम पता नहीं कैसे IMF को मना लेते हैं। लेकिन ये हम IMF की बात जरूर मान लेते हैं कि अगले साल से हम सब्सिडी हर तबके के लिए, जो लोएस्ट गरीब तरीन तबका है, जो 50 लीटर वो भी यूज करेगा बिजली, सब्सिडी उसकी खत्म कर देगी। आई मीन आप खुद बताएं कि लोग स्कूल से निकलवा के ये बिजली का बिल पे करेंगे या पेट्रोलियम लेवी पे करेंगे? दैट्स द ओनली ऑप्शन। लेट्स गेट खुरम ऑन द डिबेट। खुरम, बात यह है कि लगता ही है कि आप लोगों को एक इजी रास्ता मिल गया है। 3 साल से, शायद उससे ज़्यादा से, FBR अपने बजट जो है टारगेट्स मिस कर रहा है, रेवेन्यू टारगेट्स। ये अब्दुल लीम का, मैं उनका साहब का आर्टिकल पढ़ा था डॉन में है, जो ये इसके चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उन्होंने 2 बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा यार मस्ट हैव लो रेट्स एंड हायर इम्प्लीमेंटेशन, कि टैक्सेस बढ़ाना, उसकी रेशो बढ़ाना इलाज नहीं है। आप लोअर टैक्सेस रखें लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करें। एक ही तबके को बार बार ना कराएं। ये कंप्लायंस टैक्स जो आप ठोक रहे हैं, उसी को सैलरी वाले को निचोड़ दिया, जो पहले गलती होगी जो आपके टैक्स एक्ट में आ गया। इससे बड़ा गुनाह पाकिस्तान में कोई नहीं है कि आप एक बड़ी टैक्स एक्ट में आ जाएं, आपकी नस्लें तबाह हो जाती हैं। और उसी का जो ओपोनेंट आराम से बैठा हुआ है, वो टैक्स वाले को 4 पैसे खिलाता है और सारा जेब में डालता है। और फिर उन्होंने कहा कि countries don't become investment destinations by making compliance expensive but by making evasion difficult। अगर इतने सारे काम ठीक है, कोई टैक्स ग्रोथ आपकी आ रही है, हर साल आप पहले से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना? सो टैक्स इज़ नॉट द इशू, किससे कलेक्ट कर रहे हैं ये इशू है। और ये जो आप लोगों ने आसान तरीके पढ़ लिए, पेट्रोलियम लेवी लगा दो और निचोड़ दो, वेयर डज इट स्टॉप? और ये 4 साल हो गई इस गवर्नमेंट को बैठे हुए, अभी तक स्टेबलाइजेशन का मंत्र ही हम बार बार सुनते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। सवाल मेरा ये है कि आप लोग बजाय टैक्स कलेक्शन अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं आप कर पाए? सही है। आपका ना एग्रीकल्चर में हुआ, ना आपका रिटेल से हुआ, आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है यार, वो 1/3 तो वो देता है, लेकिन उसका 1/3 GDP में कंट्रीब्यूशन नहीं है। राइट, गॉट इट। अच्छा, मैं मालिक साहब आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ। एक तो आपने एग्रीकल्चर टैक्स की बात की है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है और ये फेडरल का हिस्से में नहीं आता, ये पूरा का पूरा प्रोविंसेस के पास है। लास्ट ईयर का टोटल टैक्स अगर आप देखें तकरीबन 14 ट्रिलियन के करीब, मैं अगर उसको 12 ट्रिलियन कर लें, चलें, आप उसमें से अगर पंजाब में आप ही की हुकूमत है, एक ही खानदान की हुकूमत है, वहाँ तो करवा लें, चले सिंध वाले आपके नहीं सुनते, KP वाले आपके खिलाफ हैं, पंजाब में क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़ा सा बताता हूँ, तो घर की बात है। प्रोविंसेस जो हैं वो कंट्रीब्यूशन उनका लेस देन 1% है टोटल टैक्स टू GDP में, यानी कि जितना मईशत का साइज़ है उस हिसाब से जितना टैक्स इकट्ठा होता है, उसमें एग्रीकल्चर का, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का और प्रॉपर्टी का, ये 3 एरियाज़ है ना जो प्रोविंसेस के पास है, वो 1% से भी कम जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे टारगेट के हिसाब से अगले 3 साल में उनको 0.85 से उठ के 3% पे लेके जाना। पहले प्रोविंशियल बात में आते हैं, पहले फेडरल की बात कर लें। सवाल ये जो नहीं, मैं ताकि मैं टाइम को भी रखना ना, प्रोविंसेस का तो फिर बहाना होता है जी वो काम नहीं कर रहे, चलें छोड़ दे प्रोविंसेस को। ये जो आपने पेट्रोलियम लेवी पकड़ ली है,
ہر بات میں لیوی میں سے آپ اپنے پیسے پورے کرتے ہیں. یہ جو انکریز ٹارگٹ جو ہے, وائی دس انکریز ٹارگٹ کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ٹیکس ریونیو کلیکشن میں بہت بڑا پھر گیپ ہوگا, آپ اس کو فل کر رہے ہیں اس 260 بلین کو میری جیب سے نکال لیں. ٹھیک ہے, وائی دس اوور ریلائنس آن پیٹرولیم. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو, تو کائنڈلی تھوڑا سا وقت دیجیے گا مجھے. آپ سے پورا وقت. جی جی, دیکھیں پیٹرولیم لیوی کی جہاں تک بات ہے نا, آپ کو یہ پتا ہے کہ پیٹرولیم لیوی, پہلے تو میں یہ آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جو آپ ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں یہ کچھ کنفرم ٹارگٹس نہیں ہیں, کچھ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. جب بجٹ آئے گا آپ کو ساری چیزیں پتہ چلیں گی. وہ تو 26 میں بھی کہتے تھے, 26 میں امینڈمنٹ نہیں آ رہی, 27 میں نہیں آ گئی, آ جائے گا. سیٹنگ دا ریکارڈ اسٹریٹ کہ یہ چیزیں اس وقت فائنلائز نہیں ہیں. رپورٹ بھی آئی ہے سر, نہیں ہے سر, نہیں ہے ڈینائی نہیں کیا ان چیزوں کو, تو ڈینائی کر دیں آپ لوگ. یہ شہباز آنے والا غلط خبریں لکھتا رہے گا, ہم ڈینائی کرتے رہیں گے, یہ کام نہیں ہے نا سر. ہمیں گورنمنٹ کا کم ٹو دا پوائنٹ سر پلیز. ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے ہیں لیوی کی. سر لیوی کے اندر ہم نے کیا کیا؟ لیوی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب سے جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے لیوی کیا تھی, 80 روپے تھی دونوں پروڈکٹس پہ. سیلز ٹیکس نہیں تھا, 18% سیلز ٹیکس آپ کو ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ساری پروڈکٹس پہ. 4 پروڈکٹس پہ پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس پہ سیلز ٹیکس نہیں ہے 18%. لیوی لگی ہے تو لیوی کا کچھ ریزن ہے. لیوی کا ریزن انوائرمنٹ بھی ہے, لیوی کا ریزن پیٹرولیم ڈیولپمنٹ جو ہے کرنا بھی ہے سیکٹر کو, اور بھی بہت سارے ریزن. یہ ریزنز اب میں آپ کو بتا, نہیں یہ آپ ابھی بات کر رہے ہیں سر, آپ بات کر رہے ہیں ابھی, میں تو لیوی کی بات نہیں کرتا. نہیں, یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لیوی کو کنیکٹ کر رہے ہیں آپ ٹیکس ٹارگٹ کے ساتھ. میں کنیکٹ ہی نہیں کر رہا. آپ کو پتا ہے 20 سال میں کتنی بار ایف بی آئی نے ٹارگٹ مس کیا ہے, یہ آپ کو پتا ہے؟ quite a few times, میجورٹی آف دا ٹائم. یہ اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں. اس کا اس سے لنک کر لینا کہ جی ٹیکس کم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے لیوی جو ہے کر رہے ہیں, اور لیوی انکریز کہاں کی ہے ابھی مجھے بتائیں. لیوی اس وقت ڈیزل پہ 42 روپے ہے. آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. پیٹرول پہ کتنی ہے سر؟ میں کر رہا ہوں نا, آ رہا ہوں. 100-125 روپے تقریباً, ٹھیک ہو گیا, 100 تھوڑی سی کم ہے. ٹوٹل 160 روپے آپ کو لیوی جو ہے کرنی ہے, جو آپ کی کمٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اور کیوں کمٹمنٹ ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ لیوی کا ٹیکس کے ساتھ صرف تعلق نہیں ہے, لیوی کا اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ بھی تعلق ہے, گرین ہاؤس گیسز کو کم کرنے کے ساتھ بھی تعلق ہے, سر. 2 الگ ہیں سر, اس کے بارے میں پلیز آپ پڑھ لیجیے گا. کاربن لیوی الگ ہے, پیٹرول لیوی ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے اس کا ایک تو اس سے لنک اس طرح سے نہیں ہے جس طرح بنا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ ولنریبل سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جی آپ نے بڑے پیسے بڑھا دیے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان نے ایک پورا پیکیج دیا, جس میں جو بائکرز ہیں ان کو 2000 روپے پر منتھ دیے ہیں, وہ ایکسٹینڈ بھی کر دیا. ہم نے کیلکولیشن کی تھی, 75,000 روپے, اس کو جب آپ نے ریٹ بڑھایا ہم نے کیلکولیشن کی تھی. جو میں ناردین کے آڈینس کو ساتھ ساتھ میں فیکٹ چیک کرتا ہوں, سن لیں سر, مجھے آپ پورا کرنے دیں. خرم آپ کیجیے گا, میں صرف ایک چیز فیکٹ چیک ڈال دوں ساتھ. جب ہم نے کیلکولیشن کی, جب ریٹ بڑھا تو اس بائکر کا جو روز کا اگر 1 لیٹر ڈلوائے مہینے میں 30 لیٹر ڈلوائے, کم کرنی ہے, اس کو سن لیں, اس کو 6000 ایکسٹرا پڑتا تھا. اس 6000 میں سے 2000 آپ نے اس کو دے دیا, اس کو 4000 اس کی جیب سے نکال لیا. سر ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں آپ اس طرح کریں گے تو پھر وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکوں گا. پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان نے فرسٹ ٹائم اگر پیکیج دیا ہے, اگر پرائسز بڑھائی ہیں تو پیکیج بھی دیا ہے نا سر. 75,000 سے 1 لاکھ روپیہ ڈیزل. دیکھیں لیٹس جو فیکٹ کی بات کرتے ہیں نا, اگر 75,000 روپے دیا ہے پبلک, نہیں سر دیکھیں اگر آپ یہ اس طرح کریں گے تو پھر ہم ڈسکشن نہیں کر سکیں. 6000 نکال کے میری جیب سے مجھے 2000 واپس کر دیں گے تو اٹس ناٹ ا پیکیج. سر پاکستان لوزنگ 4000 روپیز. نہیں سر, آپ دیکھیں میری بات سمجھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6000 روپے دینے چاہیے, اب یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں آپ 4000 ایکسٹرا نہ لیں بھائی, اس سے نہ لیں, اپنی گورنمنٹ ایفیشنسیز کم کریں. سر کیے نا سر, 128 روپے کہاں سے آیا شروع میں 3 مرتبہ جب پرائسز نہیں بڑھائیں, کہاں سے آیا 128 روپے بتائیں نا, کہاں سے آیا؟ پی ایس ڈی پی سے 100 جی تھینک یو, ٹھیک ہے, انیفیشنسی نہیں کاٹی وہاں سے آیا. نہیں انیفیشنسی نہیں کاٹی, پی ایس ڈی پی سے کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اپنا بجٹ کاٹا نا, پھر 28 ارب روپیہ ایس او ایس سے مزید لیا, ٹھیک ہو گیا, ٹوٹل 150 ارب روپے کی سبسڈی دی پہلے, پھر گاڑیاں 50% گراؤنڈ کر دیں, پھر 50% پیٹرول جو ہے کم کر دیا, پھر گھر سے کام کیا, ایک چھٹی ایکسٹرا, سارے انتظامات کیے ہیں نا سر. بات یہ تھوڑے کیے ہیں, ریلیٹو کیے ہیں, لیکن کیے ہیں نا 5 سالوں میں. سیکنڈلی آتا ہوں سر, اس پہ بھی آتا ہوں اس پہ بھی. پی آئی اے بھی سر پرائیویٹائز کیا ہے, یوٹیلیٹی اسٹور بھی بند کیا ہے, پاسکو کو بھی بند کیا ہے, جو سفید ہاتھی ہیں. لیٹس ٹاک فیکٹ سر, بتائیں عوام کو کہ ہم نے کیا 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 ہے. صرف یہ بولتے رہیں گے نا کہ لیوی سر, وہ پوری پکچر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, پوری پکچر کو خراب ایک منٹ سر, دیکھیں میں نے کسی کی بات پہ نہیں بات کی, مجھے پلیز پورا ایکسپلین کرنے دیں تاکہ بات کریں. ہاں سر, تو آپ نے سب کو وقت دیا, مجھے بھی دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جنگ چل رہی ہے نا, پوری دنیا کو نقصان پہنچا ہے نا, پوری دنیا میں قیمتیں بڑھی ہیں. پاکستان 2nd پہ 3rd پہ پیٹرول بڑھانے میں,
पेट्रोल इम्पैक्ट करता है मुझे और आपको, हम सबको, जो एलीट क्लास है। नहीं, हर आम आदमी को करता है। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, जो गाड़ी कार रखता है उसको करता है, बाइकर्स को तो सपोर्ट मिल रही है ना सर, लेकिन मेन इकोनॉमी आपकी डीजल है। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जब आप डीजल बढ़ाते हैं, पेट्रोल बढ़ाते हैं, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसकी ग्रोसरी महंगी होती है, आपकी हर चीज महंगी होती है। वो बाइक वाला पेट्रोल डलवा के अपने चौक के फेरे नहीं लगाता। नहीं बढ़ाई ना, 3 हफ्ते $250 पर बैरल पे पहुंची डीजल नहीं बढ़ाई। जुबैर, यू वांट टू ऐड समथिंग? ये कह रहा हूँ आप सर मार रहे हैं। आई थिंक बात ये है, बड़ी सिंपल सी है, 2-3 बेसिक सवाल हैं। पहली बात तो ये, खुर्रम शहजाद ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि पाकिस्तान के आम आवाम की जिंदगी इंप्रूव हुई है। पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी तबाह हो गई है पिछले 4 साल से। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। और उसमें 2-3 बड़े मेजर चीजें, और उस पर अगर खुर्रम शहजाद कमेंट कर सके तो गुर्बत में इजाफा हुआ है, सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट खुद हुकूमत की रिपोर्ट के हिसाब से इज एट ए 21 ईयर हाई। आपकी एक्सपोर्ट 4 साल के मुकाबले में डाउन है। आपकी इन्वेस्टमेंट 50 ईयर लो है। आपकी आज ही रिपोर्ट आई है, एफडीआई प्लंज कर दी है अनदर 31% जुलाई टू अप्रैल। आई मीन दीज आर हार्ड फैक्ट्स, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद है। आप उसको इधर से घुमा के करें कि पेट्रोलियम लेवी को हम किस लिए लेते, किस लिए लेते? अवाम का, मोटरसाइकिल वाले का क्या ताल्लुक है? आप किस लिए लेते? मोटरसाइकिल वाले का तो सिर्फ ताल्लुक है कि वो पेट्रोल भराने जाता है 1 लीटर, उसमें वो इतना ज्यादा पेट्रोलियम लेवी लेते हैं। आप उसका क्या करते हैं? उससे पाकिस्तान के अवाम का, कॉमन अवाम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल सा सोचा करें कि पाकिस्तान, हर आपके एक्शन से पाकिस्तान के अवाम की मईशत के हवाले से जिंदगी खराब हो रही है या अच्छी हो रही है। और प्लीज इसको वॉर से लिंक ना करें मईशत को। आपके जो अहदाफ थे, जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, दे वर ऑलरेडी एट इट्स वर्स्ट इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। और जितनी रिपोर्ट जनवरी से आई है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की आई है, चाहे पॉवर्टी की आई है, चाहे इन्वेस्टमेंट की आई है, चाहे एक्सपोर्ट की आई है, चाहे ग्रोथ की आई है, एवरेज जीडीपी ग्रोथ 4 ईयर का जो आपका 3.5% ही ले लें, 4 ईयर का वर्स्ट 4 ईयर पीरियड है, लोएस्ट इन आवर हिस्ट्री। Does it say something or not? Does it sound something or not? कर्जे 4 ईयर में आपके हाईएस्ट एवर 4 ईयर सेगमेंट है। नहीं है सर, मैं जवाब दे दूं सर, सारी जवाब इनका भी हिस्सा डाल दो। क्विक 30 सेकंड। सर एक्सपोर्ट 4 साल से लो नहीं है, $41 बिलियन लास्ट ईयर क्लोज किया है और 2022 में 38 बिलियन था। हम हायर पे हैं। आज आपकी आईटी एक्सपोर्ट में $4.5 अरब होने जा रहे हैं। रेमिटेंसेस आपके $41 बिलियन होने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन आपकी लो पे है और ग्रोथ आपकी 4% पे है। नंबर चेक कर रहा हूँ, स्पेसिफाई कर दूं। हम गुड्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा था मैं, और गुड्स एक्सपोर्ट आप अप्रैल 2022 के मुकाबले में आज कम है। सर टोटल पूरे 10 महीने का, जुलाई टू अप्रैल 2022 के। नहीं, ये बड़ा जरूरी है। नहीं, पिक एंड चूज की बात नहीं है। जब आप भी बात करते हैं जीडीपी में इतनी ग्रोथ है। सर डेट की बात करें ना, एक मिनट, डेट टू जीडीपी हमारा नीचे आया है। जिस तरह शहबाज ने एक बात पॉइंट आउट की थी ना कि इनइक्विटी, सर चैलेंजेस, इक्विटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई जब आप कहते हैं जी मुल्क में जी हमारे जीडीपी में इतनी ग्रोथ हुई है, ये भी देखना जरूरी है कि भाई जीडीपी की ग्रोथ का इम्पैक्ट क्या है, क्या एक खास तबके को मिला है या वर्स्ट 4 ईयर है इन आवर हिस्ट्री। वो 3.5% को भी। शहबाज, व्हाट डू यू वांट टू से? 3-4 फैक्चुअली चीजें करेक्ट करने की जरूरत है। एक तो खुर्रम शहजाद साहब ने फरमाया कि टारगेट कोई नहीं है। बजट में कल ABCD कोई भी नंबर लिखते हैं पेट्रोलियम लेवी का, बजट का जो टेबल, अब मैं टेबल का नंबर पढ़ रहा हूँ, टेबल 4A सफ़ा नंबर 34, IMF की रिपोर्ट, उसमें 1727 अरब पेट्रोलियम लेवी का उन्होंने प्रोजेक्शन दी हुई अगले माली साल की। ठीक है, अब प्रोजेक्शन है ना, वो 2% जो इनका प्राइमरी बजट का जो मेन इनका टारगेट होता है IMF को, उसके अंदर वो फीड हुआ। बजट में नहीं है ये, प्रोजेक्शन है। अब खुर्रम भाई मेरी बात, अब मेरी बात आप बताएं ना, बजट नहीं है ये, प्रोजेक्शन है। नहीं, हमें पता है उनकी प्रोजेक्शंस ही आप मानते हैं। वो सफर में सब कुछ बता दे लोगों को, 5-6 दिन की बात आ जाएगा, पता लग जाएगा। हमें पता, आपने स्टैंप लगानी, वो बना के दे रहे हैं, आपने स्टैंप लगानी, हमें पता है। पिछले साल नंबर 1 करेंगे, स्टैंप लगानी है तो पिछले साल भी प्रोजेक्शंस ही आई थी, फिर उस पे मोहरें लगी। अच्छा, एक फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, खुर्रम शहजाद साहब फरमा रहे हैं कि 2000 रुपए की बात करो, 6000 की बात ना करो जो हमने इजाफा किया है। ठीक है,
فیکٹ نمبر 3 یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو 128 ارب روپیہ دیا ہے, جو جس میں پی ایس ڈی پی کا 100 ارب روپیہ, اور جو سرکاری افسران کی تنخواہوں سے زبردستی جو کاٹا گیا, ان کی 2 دن کی تنخواہیں کاٹی گئیں, وہ بھی اگین جو پہلے ٹیکس بھی زیادہ دے رہے ہیں, تنخواہ بھی ویری انفیئر, ہائیلی انفیئر. اچھا سر میری باری ہے نا, خرم بھائی کی کر دے پہ سینٹ کے پارلیمنٹس کے ایس او ای کے لوگوں کا سب جو والنٹری دے, آپ کسی کی سرکاری نہیں کاٹ سکتے نا, you don't have a right نا, اس کی you don't have a right to cut anybody's salary. جن لوگوں نے affidavits بھی دیے اکراس دا بورڈ صرف غلط ہے, کی بات غلط ہے. تنخواہ در طبقے کو آپ تنخواہ نہیں کاٹ سکتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہوا ہے نا. اچھا اب جو 100 ارب کا جو کریڈٹ لے لیں خرم شہزاد صاحب, اب مسئلہ یہ, کل ایک ہوئی وزیر اعظم صاحب کو پریزنٹیشن پلاننگ کمیشن نے دی, اس میں پرائم منسٹر صاحب کو بتایا گیا کہ پاکستان میں اس وقت جو آلریڈی اپرووڈ پروجیکٹس ہیں, منصوبے ہیں وفاقی حکومت کے, اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے 10,800 ارب روپیہ. پرائم منسٹر پریشان, جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ یہ کیسے, انہوں نے کہا جی آپ بجٹ دیتے نہیں ہیں, پہلی بات جو دیتے ہیں اس میں بھی سے یہ کاٹ لیتے ہیں. یہ جو 100 ارب روپیہ آج آپ نے کاٹا ہے نا, جو بعد میں آپ کو پتا ہے 174 ارب روپیہ کٹ گیا, 100 سے 174 پہ چلا گیا, وہ کل میں وہ پروجیکٹ جب آپ جہاں سے پیسہ کاٹا ہے نا, وہ 174 کا اس کو ملٹیپلائی کر لیں کسی بھی نمبر کے ساتھ, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے میٹر آف پرائڈ, دس شوز دا گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو فلفل اٹس آبلیگیشن. اب ایک اور جو چیز جو یہ فرما رہے ہیں جی کہ 1727 کی بات پیٹرولیم لیوی ہم نے یہ کر دیا, بات بڑی سمپل سی ہے. یہ لوگوں کے لیے خرم شہزاد صاحب, مالک صاحب, یہ احساس کی بات ہوتی ہے. آپ کو کیا حکومت کو, میں ایز اے جرنلسٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں آبجیکٹو رہیں اور امپارشل ہیں, لیکن جو آج کل حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا, لوگوں کی تکلیف, آپ کا بھی ایک چیز تو آپ روڈ پہ دیکھیے گا خرم صاحب, آپ بھی, ہم سب, اللہ نے ہمیں گاڑیاں دی ہوئی ہیں, موٹر بائک کے اوپر فیملیز لوڈ ہو کے جا رہی ہیں, ان کے پاس ٹیکسی کروانے کے پیسے نہیں ہیں. اب ایک چیز یہ فرما رہے ہیں, گاڑی, ہر گاڑی والا برابر نہیں ہے. 660 cc والے کو آپ مرسیڈیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. کہا کہ ہمارے لیے ہم زیادہ بات کر رہے ہیں, ہم الحمدللہ پریویلیجڈ ہیں, ان کا فیول فری ہے, میرا فیول فری ہے, میرا آفس مجھے دیتا ہے. پریویلیج کی بات نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائکرز کو جہاں سب سے زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے ولنریبل سیگمنٹ کو سپورٹ دیا ہے نا. 4000 تو پھر 2000. بھائی آپ کی ریسورسز کتنی ہیں, آپ کو نہیں پتا. آپ نہ ٹیکس بڑھائیں نا, آپ ان پہ رحم کریں. کون سا ٹیکس نہیں بھائی, سیلز ٹیکس تو ہے ہی نہیں. سر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 166 سیلز ٹیکس تو ہے ہی نہیں. آپ کے ٹیکس ریونیو ایف ڈی آر کیوں مس کر رہے ہیں؟ سر میں لاسٹ پوائنٹ ایکسپلین کر دوں. آر ڈی اے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بڑی بات ہو رہی ہے. لگتا ہے آج کل مجھے پتہ کیا لگتا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں یہ انفلیٹڈ ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ بن گئے ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا ہے, آپ ایک ڈیٹ لے رہے ہیں. ہاں ڈیٹ لے رہے ہیں, آپ ایکسپینسو ڈیٹ لے کے بتا رہے ہیں ہم نے کارنامہ کر لیا. ڈیٹ کیسے لے رہے ہیں, آر ڈی اے کیا ہے, کیا ہے آپ اکاؤنٹ ہے جو فورن جو آپ کے ایکسپائرڈ, اس کا آپ کیا انٹرسٹ کیا دیتے ہیں, کس چیز کا ہے وہ. آر ڈی اے نہیں ہے, اس کے اندر ایک حصہ ہے سرٹیفکیٹ کا. اس کا کتنا پورشن, کیا اس کا کیا انٹرسٹ ہے؟ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کا کتنا ہے؟ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کا ہے نا, کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کا ایک آپشن دیا گیا ہے. انویسٹمنٹ کیا ڈیٹ ہے نا, تو اس میں کیا پرابلم بڑی ٹریجڈی بل ہی ہے نا, وہ نا پرابلم کیا ہے. ایک اسلام آباد میں کانفرنس ایکسپینسو ڈیٹ ہے بھائی, اوورسیز پاکستانی کو انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونٹی مل رہی ہے پاکستان اکانومی میں. پرابلم کیا ہے یہ تو بتائیں. یورپی یونین کا یا یہ اچھا اسپن ہے. ایک بات بتائیں, یہ اچھا اسپن ہے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کتنا ہے ہمارا, انویسٹمنٹ کس پہ, انویسٹمنٹ کس پہ کر رہا ہے, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی گورنمنٹ ٹریجری میں کر رہا ہے نا. ڈیٹ ٹو جی ڈی میں آ گیا نا, میں تو باٹم لائن پہ آ گیا. گورنمنٹ ٹریجری کو کر رہا ہے نا, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کتنا, اس کے پیسے کون دے رہا ہے, اس کا انٹرسٹ ہمیں دینا ہے نا. 6 to 7% ہے, کتنا ہے, آلموسٹ 7% ہے. یہ بتائیں نا ان ڈالر میں, اور جو روپے میں شاید 11% جو بھی کیا ہے, کتنے پہ کیا ہے, جو بھی پانڈا بانڈم کریں 4.5%, 4.5 پہ کیا, 2% وہ گارنٹیز وہ یہ بڑا نہیں سر, یہ تو سنیں غلط نمبر کوٹ کر رہے ہیں. سر یہ 4.5 ہے, بھائی 2.5 سر بات تو سن لیں. نہیں ہے, دیکھیں نا یہ ہوا میں بات کرتے ہیں. 250 ملین ہے نا سر, میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ پورا کرنے دیں. 2.5% پہ ہم نے ریز کیا ہے, ٹھیک ہے سر. ایک منٹ رکے نا یار, دیکھیں آپ کوشچن کریں گے, ہم دونوں پروگرام کر لیتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. اب بات کریں, ہم ادھر بات کر لیتے ہیں نا. دیکھیں پانڈا بانڈ ہم نے ہسٹورک لویسٹ پرائس پہ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. آفٹر 4 years پھر اٹس ڈیٹ. بھائی ڈیٹ تو ہے نا اکانومی میں, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی سے کمپیئر کریں نا سر. مجھے ڈیٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ساری سوسائٹیز اوور لیوریج ہوتے ہیں ملک, کوئی پرابلم نہیں ہے. بات سے ہوتا ہے کہ کیا وہ ڈیٹ اکنامک گروتھ میں استعمال ہو رہا ہے کہ خالی پرانی ڈیٹ سروس. تھینک یو. میں ڈیٹ ٹو جی ڈی اسی لیے میں نے کہا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھیں آپ, میں نے اس لیے کہا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھیں آپ, ریٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھیں. انہوں نے جو انویسٹر کو دیا وہ دیا 2.5%. خرم شہزاد صاحب فائنانس منسٹر صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے, جو یہ بات نہیں بتا رہے, جو پتہ ہے لوگوں کی نالج. میں اگلی بات تو سن لو یار, 2.5% آپ دے رہے ہو نا انویسٹر کو. یہ جو قرضہ لیا گیا ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی سوورن گارنٹی پہ نہیں آیا.
یہ قرضہ لیا گیا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کی گارنٹیز کی. اس کی سن تو لے گارنٹی کی ایک پرائس ہوگی. آپ کے پورے سوورن ملک کی ویلیو نہیں ہے. ہوتی ہے نا کچھ ریس کرنے کی. اچھا اس کو پوائنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اس کو کتنے پیسے دیے, نہیں اس کو انٹرسٹ کتنا ہے, تو اس کو کتنا دیں گے. میری بات سنیں نا. اچھا ہاں مچ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, دیکھیں میری بات سنیں. اگر میں 2.5% پہ, میرا کوپون 2.5% ہے, میری ایڈوائزر کی انڈر رائٹنگ کی کاسٹ ہوتی ہے نا. ہاں وہ پوچھیں آپ سمجھتے ہیں نا اس چیز کو. بالکل وہی پوچھ رہے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں کیا ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ پیسہ ریز کرتے ہیں تو ہم اتنا اس کو اتنا ایول بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں شہباز صاحب, ایون نہیں ہے. میں صرف کاسٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر 2.5% پہ آپ نے, آپ تو ہمیں کتنا آ رہا ہے 0.5. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اگر انڈر 3% کاسٹ ہے, لیٹس سے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ زیادہ کاسٹ ہے آپ کی 3% بھی نہیں, میں کچھ نہیں سمجھ سر ایگزیکٹ اماؤنٹ میں آپ سے ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا, لیکن میں کہہ رہا ہوں 3% اگر آپ سے کہتا ہوں 3% کم کاسٹ ہمیں کیا 1% سے زیادہ ہمیں آ رہا ہے. 7% تو نہیں ہے نا سر, اس سے زیادہ آ رہا ہے سر. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنی میں نے یورو یہ ریس زبیر صاحب یہ بات بتائیں مجھے, خرم کا اسمارٹ ینگ مین, ان کا خیال یہ ہے کہ شاید میں بھی اچھا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آگے آپ سے کویسچن کرتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. اچھا زبیر یہ بتائیں کہ آپ پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی رہے. مجھے اس زمانے سے یاد ہے 500 بلین سال کا ہوتا تھا, 600 ہوا, 700 ہوا, 750 ہوا, 800 ہوا, اب ٹریلین کی باتیں سن رہے ہیں. کیوں نہیں بک پائے, یا کم از کم ہم نے بند کیوں نہیں کر دیے؟ وائی ڈونٹ وی جسٹ شٹ دا تھنگز آف اور یہ ایک بلیڈنگ روکیں؟ اچھا بائی دا وے میں پی آئی اے کا بھی بتا دوں, پی آئی اے کے پرائیویٹائزیشن تو ہو گیا ہے, لیکن جتنا سسٹین لاس پہلے حکومت کرتی تھی اتنا اب بھی کر رہی ہے, کیونکہ وہ جو بلک آف دی لائبلٹیز ہیں وہ تو حکومت کے کھاتے میں ہیں. تو تقریباً 40-50 بلین روپیز مارک اپ تو حکومت پے کرے گی, اتنے ہی تقریباً اینول لاسز ہوتے تھے. سو ادھر بھی ہم نے کوئی وہ پلگ نہیں لگا دیا کہ وہاں سے اب لاسز ہمیں برداشت نہیں کرنے پڑیں گے. سو انیبلٹی ہے نا, انیبلٹی ٹو ٹیک ٹف ڈیسیجنز, انیبلٹی ٹو ٹیک ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز. آئی ایم ایف سن کے پاکستان کے عوام کا کان پک گئے. اف آئی ایم ایف واز اے سولوشن ٹو اکانومی تو پھر 25ویں پروگرام تک تو آپ کی سب سے آگے اکانومی ہوتی نا, سب سے خراب ہے آپ کی اکانومی. تو آپ تو سوئٹزرلینڈ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے برابر ہوتے نا اگر آئی ایم ایف ہو. اب بائی دا وے خرم یہاں بیٹھے ہوئے, ابھی یہ نمبرز کرنچنگ کر لیں, اگلے سال مڈل میں یہ آئی ایم ایف پروگرام ایگزسٹنگ ختم ہو رہا ہے. اگر ان کے پاس کہیں اور سے ڈالر نہ آ گئے تو یہ پھر آئی ایم ایف کے پاس بیٹھے ہوئیں گے, اور پھر ایک پاکستان کے عوام کے لیے پرابلم ہوگا. ٹیکس اصل ایشو تو ہے ٹیکس کلیکشن نہیں, بٹ ٹیکس ہر سال آپ کا بڑھتا ہے. جس ریشو سے ٹیکس بڑھتا ہے اس ریشو سے ٹیکس پیئر نہیں بڑھے. تو بڑا کلیئر ثبوت ہے کہ جو آ گیا ہوا ہے بد نصیب ٹیکس نیٹ کے اندر, جس نے قانون کا احترام سیکھ لیا, گولی مارو, ذلیل کرو, گھسیٹ دو اس کو سڑک پہ. ٹیکس بڑھ رہا ہے, ٹیکس بیس وائڈن نہیں ہو رہی, کلیئر ایویڈنس کہ یو آر ری ٹیکسنگ اینڈ ری ٹیکسنگ سیم. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ 4 سالوں میں ہر باری پھر خبر آتی ہے ایف بی آر کی ٹیکس ریفارمز ہو جائیں گی نا, تو پھر آپ دیکھیں گے فرق. پھر ٹیکس ریفارمز کی ہم باتیں سن رہے ہیں. کبھی اے ڈی بی کا لون آیا ہوتا ہے اتنے ملین کا, اتنے بلین کا, وی ڈونٹ نو ویئر دیٹ منی گوز. وائی ازنٹ یہ ٹیکس کیوں نہیں ٹھیک ہوتا آپ کا, امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے علیم خان بھی کہہ رہے تھے, عبدالعلیم, کہ یار آپ لو ٹیکس رکھیں, ہائر امپلیمنٹیشن. یہ اتنا کیا راکٹ سائنس ہے؟ اچھا سر, پہلے تو میں تھوڑا سا زبیر صاحب کی جب بات کا جواب دیتا ہوں پی آئی اے پہ. پی آئی اے دیکھیں, اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ جی وہ انٹرسٹ کاسٹ دینی ہے تو وہ تو ایک لیگیسی ایشو تھا نا, قرضے لیے تو اس کو تو ایک طرف کر دیا. تو 50 ارب آپ نے اگر لائبلٹی اڑا دی ہے یا ایکسپینسز اڑا دیے ہیں تو ایک وہ چیز ہے, بلیڈ تو رکے گی نا, بلیڈ بھی رکے گی. دوسرا سر دیکھیں ٹیکسز اب آئیں گے نا, پروفیٹیبل ہوتی ہے چیز, ایفیشنسی آتی ہے, پروفیٹیبل ہوگا تو وہ ٹیکس میں ایڈ کرے گا. دوسرا پھر بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں پورے ایویشن سیکٹر کے لیے. سیکنڈلی پاسکو دیکھیں, اس کو بند کر رہے ہیں. پاسکو کتنا بڑا ادارہ رہا ہے آپ کو پتا ہے, اور گڑ رہا ہے کرپشن کا, اور یوٹیلیٹی اسٹور بند کر دیا ہے. مجھے ٹیکس نہیں ہوا نا, ٹیکس سسٹم کیوں نہیں. میں صرف یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور زبیر صاحب کو بڑا زبردست پتا ہے, میں ٹیکس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں سیلری کلاس کو آپ کو پتا ہے لاسٹ ایئر سیلری کلاس پہ ٹیکسز کم کیے گئے تھے. کتنے؟ 1 لاکھ روپے پہ اگر 2,000 روپے یا 3,000 روپے کوئی دے رہا تھا تو وہ 500 دے رہا. آج یہ کم ہوا ہے ٹیکس, نمبر 1. لیکن میں اس کو بالکل یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا. مجھے پورا دیکھیں, بارش صاحب مجھے بات کرنے دینا پلیز, آپ تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائیں پلیز.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیلری کلاس پہ لاسٹ ایئر 2 بریکٹس میں اور اکارڈنگلی آگے کے بریکٹس میں ٹیکسز کم ہوئے ہیں, شروعات ہوئی ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اور یہ بڑا زبردست کام ہم نے کیا, تو شروع تو کیا نا. اس سال بھی کوشش یہ ہوگی کہ سیلری کلاس یا کارپوریٹ سیکٹر یا جو بھی ہمارے فارمل سیکٹر ہے اس پہ برڈن کم کیا جائے, سیم کی جگہ کم کیا جائے. یہ کوشش ہوگی, ساری ایفرٹس ہیں. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ریٹیل کو کیوں نہیں لاتے آپ؟ دیکھیں 2-3 سیکٹرز ہیں نا, صرف ریٹیل نہیں ہے نا, ایگریکلچر بھی بولے نا جو ہم نے بات کی ہے. ایگریکلچر ہے, ریٹیل ہے, پراپرٹی ہے. آج آپ کو پتا ہے کل فائنانس منسٹر نے میٹنگ کی ہے, فائنانس منسٹرز آف دا پروونسز. مفتہ لاس تین چیزیں 40,000 سال کا دکان پہ لگایا تھا تو اس کو فارغ کرا دیا اسی گورنمنٹ نے, بیکاز آپ لوگوں کی جو ہے دیکھیں میں کی ووٹر بیس ریٹیلر. میں آپ کے ساتھ یہ اگری کر رہا ہوں کہ ٹیکس کا پرابلم نہ صرف ٹیکس کلیکشن کا پرابلم ہے بلکہ ٹیکس لگانے کا بھی ہے, اور کہاں لگانا ہے, کس سے لینا ہے, یہ پرابلم ہے, یہ رہا ہے. بٹ وی آر ڈوئنگ آور 100% کہ یہ چیزیں اس سال بھی ختم ہو, اگلے سال بھی ختم ہو. سر تو کتنا ہوگا, گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتا. سر میں نے بتایا نا لاسٹ ایئر جو بجٹ میں ہم نے چینج کیا, سر شروعات تو ہوئی نا کم سے کم. یہ ان سے ریٹیل پہ نہیں ٹیکس لگنا. اس دفعہ ایک اسکیم لے کے آ رہے ہیں بجٹ میں, اگر وہ اسکیم ہو جاتی ہے, آئی ڈونٹ نو یہ کس حد تک یہ ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی 220 کروڑ روپیہ آپ کی سیل ہے سال کی, تو آپ ایک چھوٹے تاجر کی کیٹیگری میں آئیں گے. آپ کا ایک ٹرن اوور ہوگا, اس کا 1% آپ ٹیکس دیں گے, اور جو منیمم آپ نے کیش سال میں دینا ہے, منیمم کیش, وہ 25,000 روپیہ ہوگا. اور اگر آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس پے کیا تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. اٹ کین بی اے گڈ بگننگ پرووائڈیڈ ان کی گورنمنٹ کو جو پولیٹیکل سپورٹ ان کی منسٹری کو پرائم منسٹر آفس سے اور باقی جگہوں سے ہے وہ مل جائے تو یہ کر لیں گے. وہ اسکیم اس دفعہ اچھی ہے. اگر تاجر ابھی بھی اسکیم میں نہیں آنا چاہتے تو پھر ان کو جو بھی اگریسو ٹولز ان کے ہاتھ میں ہیں استعمال کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ تو یہ دے کین ٹیک اے اسٹارٹ. ایگریکلچر ان کے ہاتھ میں نہیں, آل دو پنجاب ان کی گورنمنٹ ہے تو اس پہ ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے. ایک چیز میں ان کے خرم صاحب کے کہنے پہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں, جو ہماری وہ جو بحث ہو رہی تھی کر سکتے ہیں. جب پنجاب گورنمنٹ جہاز لیتی ہے, نہیں یہ ان کا بڑا کنوینئنٹ ہے. جب پنجاب گورنمنٹ جہاز لیتی 11 بلین کا تو فیڈرل منسٹر ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ پنجاب کی گورنمنٹ نہیں ہوتی, اس وقت دے بیکم ون. وہ ٹھیک ہوئے تو آپ شروع ہو گئے تو اس وقت نہیں یہ نہ مجھے سنائیں کہ یار وہ پنجاب ہے تو فیڈرل ہے. جہاں وہ وہاں لات پڑتی ہے نا, جہاں اٹ ہرٹس, تو وہاں پہ یہ جو کلیریفیکیشن آنی شروع ہوتی ہے. اس وقت پنجاب ایک بن جاتا ہے, اس وقت پنجاب اور وفاق ایک بن جاتا ہے. کمپلیٹ تو کر دیتے ہیں. اچھا خیر, دوسری بات یہ ہے کہ جو پانڈا بانڈ کی جو بھی کاسٹ ہے, ان کو فائنل کاسٹ یہ پتہ ہے, لیکن جو سمری جس کانسیپٹ نوٹ کے اوپر انہوں نے اپروول لیا تھا وہ اراؤنڈ 4% کاسٹ بنتی ہے. 2.5% انٹرسٹ ریٹ ہے. اس کے علاوہ ADB کو فیس جاری ہے, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کو فیس جاری ہے. کس چیز کی جاری ہے؟ کیونکہ ہماری گارنٹی اس قابل نہیں تھی, ہماری کریڈٹ ریٹنگ ہم جا کے بانڈ چائنا میں فلوٹ کرتے ہیں. مارکیٹ تو کھول لی ہے, the price is, میں یہ کہتا ہوں they opened a new market. Euro bond. just better than Euro bond. ایک بٹ دے رہا ہوں, اس میں بائٹ دے رہا ہوں. سر دیکھیں اگر 4% بھی میں ایزیوم کر, although اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے, 4% میں ایزیوم کر لیتا ہوں, تو آپ 4% آپ نے ہسٹری میں کبھی 4% پہ ڈالر ریٹ پہ, آج پتا آپ کو ٹریجری بل کتنے کا ہے USD میں؟ USD کا اپنا ٹریجری, اس سے نیچے میں ریس کر کے آیا ہوں. سر چھوٹی بات تو نہیں ہے نا, ڈیٹ تو نہیں کیا. زبیر صاحب کیا لگتا ہے کہ مالک جی خرم کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں دے دے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ بٹوین انویسٹمنٹ اینڈ ٹیکس. آپ کا جس قسم کا ٹیکس کا نظام ہے اسی وجہ سے انویسٹمنٹ یہاں نہیں آتا. اور اگر فائنینس منسٹری اور پوری کابینہ میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ واٹ از ڈرائیونگ اوے انویسٹمنٹ فرام پاکستان, وائی انویسٹمنٹ از ایٹ اے سچ اے لو, وائی FDI ڈزنٹ کم, among several factors ٹیکس کا نظام آپ کا اتنا خراب ہے کہ کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر آپ کارپوریٹ ٹیکس والوں کو تقریباً 60% تک لے جائیں گے تو کون آ کے وہ کرے گا, in addition to other problems. سر میں کوئکلی میں ایڈ کروں, I was reading some IMF documents, تو اس میں لکھا کہ جب آئرلینڈ کا پروگرام ہوا انہوں نے تمام باتیں مان لی. انہوں نے کہا ہمارا کارپوریٹ ٹیکس جو ہے نا 12.8% پہ رکھنا ہے آپ نے, ساری باقی باتیں مان لی ہیں. they kept it at 12.8. پھر یہ ہوا جب پروگرام ختم ہوا تو their economy had a boom because وہ انویسٹمنٹ سینٹر بن گیا. 68% پہ انرجی. میں کوئکلی دیکھیں زبیر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں, کیونکہ اگر ٹیکسز بہت زیادہ ہوں گے تو بالکل سرمایہ کاری نہیں ہوتی. لیکن میں اس میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ سر دیکھیں یہ ایک تو ٹیکسز کو ہم نے کم کرنا ہے, نمبر 1. سیکنڈلی یہ کہ صرف ایگزوڈس نہیں ہو رہا, صرف کمپنیاں نکل نہیں رہی, آ بھی رہی ہیں. گوگل اپنا آفس کھول رہا ہے,
ऑन ग्राउंड होगा. कितनी गूगल investment हिमसेल्फ, है? सुने गूगल इटसेल्फ सर, सुने ना, वो क्रोम बुक्स बना के दे रहा है, 500,000 क्रोम बुक्स ऑन ग्राउंड. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, अप स्किलिंग हो रही है. उसके अलावा कौन है? BYD आया है सर. उसकी इन्वेस्टमेंट मैं बताता हूँ सर, देखें मैं वॉल्यूम क्या है सर, शुरू कर रहा है ना वो, अपना ऑफिस शुरू कर रहा है, ऑन ग्राउंड आ रहा है. आप मुझे 10 मिलियन से आता है, 100 मिलियन से आता है. आज का नंबर है 31% डाउन है FDI. सुन लेना, मैं आप ही आज का नंबर है यार, आपकी बात को, और आप पता नहीं कहाँ से बात निकालते हैं. सर आपकी बता रहा हूँ, 14.4% आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो है. अगर आपके पास about. नेस्ले ने $60 मिलियन की अनाउंसमेंट की कि जी मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ पाकिस्तान. यार आप नेस्ले को छोड़ देना, आप मैं BYD लेके आया हूँ, मैं गूगल आ गया आपके पास. 14% है इन्वेस्टमेंट रेशियो. डिटेल यहाँ पे चल रहा है, आपके और बड़े नाम आ रहे हैं. जुबैर का जल्दी प्लीज मेरी बात सुन लें. मुझे बताएं खुरम प्लीज मेरी बात सुन. लास्ट क्वेश्चन, 14.4% इन्वेस्टमेंट रेशियो है. Is it वो तो आज okay से for थोड़ी, you? वो तो 50 साल से उसको सही कर रहे हैं ना. FDI 31% डाउन है. सही कर रहे हैं, 5वां साल हो रहा है. 20 साल तो Is it okay for you? नहीं सर, अभी आप कमाल कर रहे हैं. आप पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके ये गोलियां देते होंगे तो आपका अगर ब्लड कट लगता है आप क्या करते हैं? उसको जख्म को बंद करते हैं, पहुंचते कि नहीं पहले मैं खा लूं कुछ. यार स्टेबिलिटी अब 5वां साल है, बस करते हैं. 2022 से आ गए हैं सर. मैं तो 24 से बात करूंगा ना. PDM की भी यही गवर्नमेंट थी ना. 24 से बात करूंगा. एक लाइन सिर्फ ऐड करूंगा, फिर अब वाइड अप करें. लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद की जो स्पीच थी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पे, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है SISC के, वो तमाम हुक्मरान, तमाम अपोजिशन जमातें, मीडिया उठा के उसको बार बार सुने. लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने अपने जो उनका टेन्योर एंड हो रहा था उसके आखिर में उन्होंने जो स्पीच की थी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में, उसमें उन्होंने वो वजूहात बताई हैं खुद बहुत ज़्यादा उनके एक होप्स थी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की, वो क्यों मटीरियलाइज नहीं हो सकी. आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे. वो स्पीच अवेलेबल है, वो तो हमने सब डिस्कस किया है. इश्यूज है ना सर, इससे कौन इनकार करे, बट हो क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट. आप सबका बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, इशू एक ही है, वो ये है कि गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज हैं वो हमारे पे डालते हैं. अगर सिर्फ आपके 2.2% लोग टैक्स दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि बाकी देना नहीं चाहते. लोगों ने देख लिया उनका हशर जो देते हैं उनके साथ होता क्या है. यहाँ की रजीम ऐसी बनी हुई कि टैक्स देने वाले को बेवकूफ़ गधा समझा जाता है, और वाकई इस मुल्क में टैक्स देना गुनाह बन गया. सैलरी वाले के साथ जो बार बार स्क्वीज़ हो रहा है वो आपके सामने है. कॉर्पोरेशंस आपके सामने है. इस मुल्क में जिस बिजनेसमैन से बात करो वो कहता है कारोबार करना मुसीबत है. मैं कल परसों बात कर रहा था कुछ रेस्टोरेंट ओनर से. ये अब ईद आ रही है, रोज़ाना उनके पास 5-5, 6-6 महकमों के लोग पहुँचे होते हैं. कोई 25,000 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है, कोई लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है. कोई यहाँ इस वाहिद मुल्क है जहाँ कुछ काम ना करने के भी पैसे देने पड़ते हैं. दूसरे मुल्कों में देने के पड़ते हैं, यहाँ काम ना आपके खिलाफ ना करने उसके भी पैसे देने पड़ते हैं. हाईएस्ट टैक्स रेट, हाईएस्ट एनर्जी रेट, लोएस्ट आपका जो है जो उसकी एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है टैक्स पॉलिसी की, वो आपकी लोएस्ट है. एंड हु इज़ पेइंग अगेन एंड अगेन? यू एंड मी. और ये स्टेबलाइजेशन की चीज़ हम सुन रहे हैं. 2022 से ये रूलिंग जो डिस्पेंसेशन है बैठे हुए, ये इनको साल नहीं हुआ, इनको 2 साल नहीं हुए, 8 महीने निकाल देंगे. वही लोग हैं जो 2022 अप्रैल से बैठे हुए यहाँ पे. 4-5 साल की तो एक टर्म होती है, इसमें लोग पिछले मामला ठीक करके मिड टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस दिखा के लॉन्ग टर्म के वादे करके जाते हैं. हम अभी तक स्टेबलाइजेशन पे बैठे हैं. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जितने निगोशिएशंस IMF के साथ हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, ठीक है, लीड मिनिस्ट्री करे, उसके पास होलिस्टिक व्यू नहीं है. आपका लगता है प्रेफरेंस क्या है कि हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट रेट पे हमें मिल जाए, हमारा लो रेवेन्यू टारगेट हो जाए, हमारे फलानी चीज़ें, तमाम फिस्कल टारगेट्स पे, विदाउट रियलाइजिंग कि इसके ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ है, वेयर इज़ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लास्ट ईयर्स. हमारा तो एक सवाल है गवर्नमेंट से, हमें सब्सटैंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ बता दें, चलें उसको भी टाइम लगता है, हमें वो मेजर्स बता दें. फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, दे हैव ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस. इनका वो ओवरलैप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं है इनके अंदर. खैर ये बड़ी लंबी बातें हैं. इशू मुख्तसर बात यह है कि वादे हो रहे हैं 11,000 अरब के नए टैक्स होंगे, 1100 अरब रादर के नए टैक्स होंगे, 260 बिलियन 259 टू बी प्रिसाइज की पेट्रोलियम लेवी है. ये मिनिमम है, ये चीज़ें उससे ऊपर भी जा सकती हैं. बस सब्र करें, हौसला करें. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.